السلام علیکم. ہمارا فرسٹ ایڈیٹوریل آرمی ڈپلائمنٹ کے بارے میں ہے، آرمی کی تعیناتی کے بارے میں ہے. اپارٹ فرام دیٹ اس آرٹیکل میں ہم اسٹڈی کریں گے دوسرے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کرونا وائرس کے سپریڈ کو ٹیکل ڈاؤن کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے اللیگل کنفائنمنٹ کے متعلق، غیر قانونی جو قید کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور یہ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہاؤسنگ لون گروتھ کے بارے میں کہ کس طرح سے نیا پاکستان میں ہاؤسنگ سکیم کے لیے اسٹیٹ بینک نے دوسرے بینکس کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ لون جاری کیے جائیں، اور جو دوسرے بینک ہیں وہ کیوں ریلیکٹنٹ ہیں لون ایشو کرنے سے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ جو ہے آرمی ڈپلائمنٹ، آرمی کی تعیناتی، assigning army to serve in various locations. It is not movement too soon. یہ لمحہ بہت جلدی نہیں ہے for پاکستان کے لیے to take extraordinary measures کہ وہ غیر معمولی اقدامات کرے against the spread of coronavirus within its border، اپنے بارڈرز کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف. تو یہ اقدامات بہت جلدی اور غیر معمولی نہیں ہیں کہ وہ کرونا وائرس کے اسپریڈ کے خلاف پاکستان اقدامات کرے. رپورٹس ایمرجنگ فرام انڈیا، جو کہ رپورٹس آ رہی ہیں انڈیا سے، شوئنگ ہاریفک سینز آف پیپل ڈائنگ، جو کہ ٹیریبل خوفناک سین دکھا رہی ہیں لوگوں کے مرنے کے آن دی سٹریٹس، گلیوں میں، گیسپنگ فار بریتھ، سانس کے لیے ہانپتے ہوئے، آفر اے گلمپس آف وٹ کوڈ لائی ان اسٹور فار اس. تو یہ ایک سائٹ دے رہا ہے، ویو دے رہا ہے ہمیں کہ ہمارے لیے کیا آنے کے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے if we continue to treat SOPs in a cavalier manner. اگر ہم نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو امپورٹنس نہ دی. کیویلیئر مینر کا مطلب ہوتا ہے ڈسمسل آف امپورٹنٹ میٹر. A few days ago، کچھ دن پہلے، پرائم منسٹر عمران خان had said that the army would be deployed. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آرمی کو تعینات کیا جائے گا to assist the police in enforcing SOPs، تاکہ وہ پولیس کی مدد کرے انفورس کرنے میں، لاگو کرنے میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو، ٹو سٹیم دی اسپریڈ آف ڈیزیز، تاکہ یہ جو پینڈیمک ہے کرونا وائرس، یہ جو ڈیزیز ہے، اس کے پھیلاؤ کو سٹاپ کیا جا سکے، سٹیم دی اسپریڈ، پھیلاؤ کو روک دینا. آل دی پروونسز ایز ویل ایز آزاد جموں اینڈ کشمیر، تمام صوبے اور ساتھ ساتھ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان ہیو فالوڈ سیوٹ، انہوں نے بھی اس کو امیٹیٹ کیا ہے. فالوڈ سوٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈو ایز سم ون ایلس ہیز ڈن. کالنگ ان دی آرمڈ فورسز ٹو اسسٹ لوکل لا انفورسمنٹ از ویری سگنیفیکینٹ اسٹیپ. آرمی فورسز کو کال ان کرنا تاکہ وہ مدد کر سکیں لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، یہ بہت ہی اہم اقدام ہے. ٹیکن ان ٹائمز آف گریو ایمرجنسیز، جو کہ لیا جاتا ہے بہت بڑی ایمرجنسی کی صورت میں. اینڈ وائل اٹ از انفارچونیٹ، اور جب کہ یہ ایک بدقسمتی ہے، دا پریزنٹ سچویشن آرگویبلی ڈز کوالیفائی، لیکن جو موجودہ حالات ہیں یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آرم فورسز کو کال ان کیا جائے. آل انڈیکیٹرز آر دیٹ میٹرز میں گیٹ ورس بیفور دے گیٹ بیٹر. تمام انڈیکیٹرز جو ہیں، جو نشاندہیاں ہیں، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ معاملات بگڑ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بہتر ہوں. آگے ہمارے پاس سیمی کولن ہے. سیمی کولن دو سینٹنسز کو بریک کرتا ہے، دونوں سینٹنسز کے اپنے واضح میننگ ہوتے ہیں. ٹیکنگ ایکسٹرا پریکاشنز ناؤ ول انشور، زیادہ پریکاشنز، احتیاط برتنا یہ یقینی بنائے گا دیٹ دی ورسٹ ول ناٹ پش آور ہیلتھ فیسلٹیز بیانڈ بریکنگ پوائنٹ، کہ یہ جو بدتر حالات ہیں یہ پش نہیں کریں گے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کو، ہماری ہیلتھ کی سہولیات کو، کہ وہ اپنے بریکنگ پوائنٹ سے آگے چلی جائیں جہاں پہ ہم اتنی کیپیسٹی نہ رکھتے ہوں کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں. ایز پر یو ایس بیسڈ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹڈ ماڈل، یو ایس کے ایک انسٹیٹیوٹ نے پروجیکٹڈ ماڈل دیا ہے جس کے مطابق کرنٹ ٹرینڈز کنٹینیوز ڈیتھس فرام COVID-19 in Pakistan will cross 28,500 by August 1 from 17,500 plus today. اگر یہ جو ٹرینڈ جاری ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا، یہ جاری رہا تو جو اموات ہیں کرونا وائرس سے پاکستان میں وہ بڑھ جائیں گی، ایسکیلیٹ کر جائیں گی 17,500 سے 28,500 تک. کب تک؟ اگست 1 تک. آن ٹیوزڈے، منگل والے دن، 201 people died from the disease.
201 لوگوں کی موت ہوئی ڈیزیز کی وجہ سے. دا ہائیسٹ نمبر آف فیٹلٹیز, یہ سب سے زیادہ نمبر آف ڈیتھس ہے, فیٹلٹیز ہے, ریکارڈنگ سنس دا اسٹارٹ آف پینڈیمک, جب سے پینڈیمک سٹارٹ ہوئی ہے. یسٹرڈے 5214 پیشنٹس ور ان کریٹیکل کیئر. ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا بتاتا ہے کہ 5214 مریض کریٹیکل کیئر سینٹر میں تھے. فار مور دین ور ان دا کنڈیشن ڈیورنگ دا پیک آف جون لاسٹ ایئر, یہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو کہ پچھلے سال جون میں تھے جب پیک تھی کرونا وائرس کی. آن دی پازیٹیو سائڈ, اگر پازیٹیو سائڈ دیکھیں, ایفرٹ آر بینگ میڈ, کوششیں کی جا رہی ہیں ٹو انشور, یہ یقینی بنانے کے لیے سفیشینٹ سٹورز آف آکسیجن فار پیشنٹ کووڈ-19 کے پیشنٹس کے لیے آکسیجن کی سفیشینٹ یا کافی مقدار میں سٹوریج ہو. الیکٹیو سرجریز ہیو بین کینسلڈ, ایسی سرجریز جو کہ الیکٹیو تھیں یا غیر بہت زیادہ ضروری نہیں تھیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تمام پاکستان میں. اینڈ آکسیجن از ٹو بی ڈیلیورڈ فرام نان اسینشیل انڈسٹریز ٹو ہیلتھ فیسلٹیز, اور ایسی انڈسٹریز جو کہ نان اسینشیل ہیں, غیر ضروری ہیں, وہاں جو آکسیجن سپلائی کی جاتی تھی وہ بھی ڈائیورٹ کر دی جائے گی ہاسپٹلز کی جانب, ہیلتھ فیسلٹیز کی جانب جن میں کرونا وائرس کے وارڈز ہیں. بٹ ایز دے سے پریونشن از بیٹر دین کیور, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اینڈ گیٹنگ ویکسینیٹڈ مسٹ بیکم اے پریورٹی فار سٹیزن, اور یہ پریورٹی ہونی چاہیے سب سے پہلی کہ جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. ایٹ دی مومنٹ دا اویلیبلٹی آف ویکسین از ناٹ دا ایشو, اس لمحے جو ویکسین کی اویلیبلٹی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. سیمی کولن ہے, سینٹینس کو بریک کر رہا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. مسئلہ ہے پیپلز لیکاڈیسیکل ریسپانس از اے بگر کنسرن, جو لوگوں کا کیئر لیسنس کا رسپانس ہے وہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. اکارڈنگ ٹو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے ہیلتھ کے ایشو پہ ڈاکٹر فیصل سلطان, ان کا کہنا ہے 3 ملین ڈوزز ہیو ریچ پاکستان, 30 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچ چکی ہیں سنس کب سے, مارچ 30 سے. اینڈ کانٹریکٹس ہیو بین فائنلائزڈ فار 30 ملین مور, اور 3 کروڑ اور مزید ڈوزز کے لیے کانٹریکٹ سائن کیے جا چکے ہیں. دا لیٹسٹ بیچ آف 1 ملین ڈوزز ارائیوڈ فرام چائنا آن سنڈے, 10 لاکھ ڈوزز کا جو ابھی بیچ آیا ہے چائنا سے وہ سنڈے کو اس نے ارائیو کیا ہے. دیر سیمس ٹو بی سم انڈیکیشن, تو اس طرح کی کچھ نشاندہی ہوتی ہے that situation in India is spurring more people here to get their jabs, جو کنڈیشن ہے صورتحال ہے انڈیا میں وہ لوگوں کو ارج کر رہی ہے, سپر کر رہی ہے, سٹیمولیٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی ویکسینیشن حاصل کریں. ٹیوزڈے کو 1,17,852 ویکسینیشن لگائی گئی ہیں. فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے ڈیش کے ذریعے اور بتاتا ہے فرسٹ ٹائم یہ جو فگر ہے اس نے کراس کیا ہے 1 لاکھ ڈوزز کو جو کہ ایک دن میں لگائی گئی تھی. بٹ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو, لیکن ابھی ایک طویل راستہ طے کرنا ہے. دا 2.1 ملین ویکسینیشن ایڈمنسٹرڈ سو فار آر سفیشینٹ فار لیس دین 1% پاپولیشن کوریج. ابھی تک جو 20 لاکھ ڈوزز تقریباً ویکسینیٹ کی گئی ہیں, ایڈمنسٹر کی گئی ہیں لوگوں کو, یہ صرف 1% پاپولیشن کو کور کرتی ہیں. پاکستان should have been further ahead in this process, پاکستان کو اس عمل میں مزید آگے ہونا چاہیے تھا. but the vaccine rollout was inexplicably sluggish, لیکن جو ویکسین لگانے کا پروسیس تھا inexplicably کا مطلب ہوتا ہے جس کو سلو ایکسپلین نہ کیا جا سکے, یہ اتنا زیادہ سلو تھا, sluggish تھا, lethargic تھا. and awareness campaign urging people to register for their jabs, اور جو آگاہی کی کمپینز تھی لوگوں کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے, ارج کرنے کے لیے کہ وہ اپنی ویکسین لگوائیں, not robust enough, وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں تھی, روبسٹ نہیں تھی, ٹو کاؤنٹر دی پریویلنگ ویکسین سیپٹیسزم, کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں جو کہ ڈاؤٹ پہ جاتے ہیں, شکوک و شبہات پہ جاتے ہیں ویکسین کے بارے میں. نیورتھلیس ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے ود دا پیس آف اناکولیشن پکنگ اپ, یہ جو ایڈمنسٹر کرنے کی پیس ہے ویکسین کی یہ رائز ہو رہی ہے. اینڈ آرمی ری انفورسنگ دی ایفرٹ ٹو انشور دیٹ SOPs آر فالوڈ, اور آرمی ان کاوشوں کو یقینی بنا رہی ہے, ری انفورس کر رہی ہے کہ SOPs کو فالو کیا جانا چاہیے. ون کین ہوپ, ایک آدمی امید کر سکتا ہے دیٹ وی ول اوائڈ دی گرین سینیریوز, کہ ہم یہ جو میزریبل یا سنگین حالات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں, اوائڈ کر سکتے ہیں. our neighbors find themselves in, اس کے اندر ابھی ہمارے نیبرز یعنی کہ انڈیا ہے.
نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اللیگل کنفائنمنٹ کے متعلق، جو کہ غیر قانونی قید کیا جاتا ہے، امپریزنمنٹ کی جاتی ہے، کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے لوگوں کو۔ The report of another death in custody brings into plain view، ایک اور ڈیتھ ہوئی ہے کسٹڈی میں، قید میں، تو یہ کیا کرتی ہے؟ brings in plain view کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیئرلی شو کرتی ہے پاکستان's brutal police culture، پاکستان کا ظالمانہ پولیس کا جو رویہ ہے، where law enforcers themselves have been guilty of violating people's rights with impunity، یہاں پہ لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ خود گلٹی ہیں، قصوروار ہیں وائیولیٹ کرنے کی لوگوں کے حقوق ود امپیونٹی کا مطلب ہوتا ہے امیونٹی کے ساتھ، ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائیولیٹ کرنے کے بعد یہ لوگ امیونٹی حاصل کر لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ بابر خانزادہ واز ریسنٹلی فاؤنڈ ڈیڈ، بابر خانزادہ کو پایا گیا ہے مردہ حالت میں انسائڈ دی لاک اپ، جیل کے اندر، آف دی ٹنڈو الیار پولیس اسٹیشن ان سندھ کے ٹنڈو الیار پولیس اسٹیشن میں۔ While the police said the suspect had committed suicide، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سسپیکٹ جو تھا، ملزم جو تھا اس نے خودکشی کی ہے۔ The man's family suspected foul play، جو بابر خانزادہ کی فیملی تھی ان کو شک ہے کہ فاؤل پلے کیا گیا ہے، کریمنل ایکٹیویٹی کوئی ہوئی ہے جیل کے اندر۔ خانزادہ had been accused of drug dealing، ان پہ الزام تھا ڈرگ ڈیلنگ کا۔ ایک پولیس انکوائری ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا بتاتا ہے کہ while backing the view that suspect committed suicide، انکوائری کس چیز کو بیک کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی کہ جو سسپیکٹ ہے اس نے سوسائڈ کمٹ کی ہے، خودکشی کی ہے۔ has also observed، اس نے observe کیا ہے that the local CIA had registered a false case against him، کہ لوکل جو CIA ہے اس نے ایک جھوٹا کیس بنایا تھا بابر خانزادہ کے خلاف، and affirmed the family's allegations، اور جو فیملی کے الزامات تھے ان کو کنفرم کیا ہے that police officials were harassing them، کہ پولیس افیشلز ان کو ہراس کر رہے تھے، and pressurizing them to pay bribe in order to secure خانزادہ's freedom، اور خانزادہ کی آزادی کے بدلے میں ان سے وہ پریشرائز کر رہے تھے کہ وہ رشوت دیں۔ ان سیملر کیس ان کراچی، اسی طرح کے ایک اور کیس میں کراچی میں جو کہ اس سے بہت مماثلت رکھتا تھا، اے جج ہیز ڈائریکٹڈ دی سندھ پولیس، جج نے سندھ پولیس کو ہدایات دی تھی ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دی پرسن، ایسے لوگوں کے خلاف اقدامات کرے جو کہ انوالو تھے ان کیس آف انلیگل کنفائنمنٹ ایٹ دی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس اسٹیشن، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی قید کے اندر۔ The victim's family سے پولیس ڈیمانڈیڈ اے برائب فار ہز ریلیز، وکٹم جو تھے بابر خانزادہ ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان سے رشوت مانگی تھی ان کی آزادی کے بدلے۔ دا پرابلم آف illegal confinement، یہ جو مسئلہ ہے غیر قانونی قید کا، ٹارچر کا اور اموات کا پریزن کے اندر، it is one that is common in all parts of the country، یہ کامن ہے، مماثلت رکھتا ہے، ایک جیسا ہے ملک کے تمام حصوں میں۔ only the most egregious cases come to light، egregious کا مطلب ہوتا ہے most horrible، appalling، terrific جو cases ہوتے ہیں، خوفناک cases ہوتے ہیں، وہ صرف لائم لائٹ میں آتے ہیں۔ usually after the courts or civil society raise a hue and cry، عموماً اس کے بعد جب عدالتیں اور عام سوسائٹی معاشرہ بلند کرتا ہے شور شرابہ، hue and cry شور شرابہ، forcing the higher police authorities to take action، جو کہ مجبور کر دیتا ہے ہائر پولیس اتھارٹیز کو کہ وہ کوئی اقدام کریں۔ perhaps police authorities fail to realize that suspects are innocent until proven guilty، غالباً پولیس کی جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ جو ملزم ہوتا ہے وہ اس وقت تک معصوم ہوتا ہے جب تک اس پہ جرم ثابت نہ ہو جائے، and even after conviction، اور جرم ثابت ہونے کے بعد بھی the fundamental human right of a person cannot be violated، جو بنیادی حقوق ہیں کسی انسان کے ان کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ the police culture as a whole needs to change، پولیس کلچر کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے so that officer conduct is in accordance with constitutional provisions، تاکہ جو افیسر ہیں ان کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ آئین کی پروویژن کے مطابق اور ہیومن رائٹس پرنسپلز کے مطابق ہو۔ while better training are important، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ڈیشز کے ذریعے فلو آف سینٹینس کو بریک کیا گیا ہے۔
وہ بیٹر ٹریننگ کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کون سی بیٹر ٹریننگ ہو سکتی ہیں، انکلوڈنگ ماڈیولز آن ریسپیکٹنگ فنڈامنٹل رائٹس. ایسے ماڈیولز یوز کیے جانے چاہیے، کورس آؤٹ لائن یوز کی جانی چاہیے، طریقے یوز کیے جانے چاہیے جو کہ عزت کرے بنیادی حقوق کی، اینڈ یوزنگ نان وائلنٹ میتھڈز ٹو انویسٹیگیٹ کیسز، اور ایسے طریقہ کار تفتیش کرنے کے لیے کیسز کو جو کہ نان وائلنٹ ہو، تشدد پسندانہ نہ ہو. اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے، دیٹ دوز فاؤنڈ گلٹی آف وائلیٹنگ ڈیٹینیز رائٹ، ایسے لوگ جو کہ قصوروار ٹھہرائے جائیں جنہوں نے وائلیٹ کیا ہو، استحصال کیا ہو. ڈیٹینیز رائٹ کا مطلب ہوتا ہے قیدیوں کے حقوق کا، آر گیون سٹرن پنشمنٹ، ان کو سخت سزا دینی چاہیے. سٹرن مطلب سخت. Many in the police put their lives on the line for the safety of public. پولیس میں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں عام عوام کی حفاظت کے لیے. However, تاہم ڈسکورس مارکر ہے ہمارے پاس. The actions of some black sheep in uniform tar the efforts of entire force. ایسے لوگوں کے اقدام جو کہ بلیک شیپس ہیں، کالی بھیڑیں ہیں یونیفارم کے اندر، وہ دھبا لگا دیتی ہیں تمام فورس کی کاوشوں کو. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ہاؤسنگ لون گروتھ کے بارے میں. دا اسٹیٹ بینک اینڈ پاکستان بینک ایسوسیشن ہیو کلیمڈ. اسٹیٹ بینک اور پاکستان بینک ایسوسیشن نے کلیم کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا کلیم ہے. دیٹ دی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن لونز پورٹ فولیو آف بینکس ہیز گرون بائی 54 بلین ٹو 202 بلین فرام جولائی ٹو مارچ. جو کون سے لونز ہیں؟ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے، گھروں کی اور تعمیر کے جو قرضے دیے جاتے ہیں. پورٹ فولی ہوتا ہے اے رینج آف انویسٹمنٹس ہیلڈ بائی پرسنز اور آرگنائزیشن. تو پورٹ فولیو ہیں بینک کے لونز کے، وہ بڑھ گئے ہیں 54 بلین سے لے کے 202 بلین تک جولائی سے مارچ تک. کمپیئر ٹو اسٹیگننٹ پوزیشن ان دی سیم ایئر لاسٹ ایئر. اسٹیگننٹ کا مطلب ہوتا ہے ان ایکٹیو، لیتھارجک، سلو، سلگش. یہاں پہ ہم اس کا مطلب لیں گے اسٹیٹک پوزیشن رہی تھی پچھلے سال انہی دنوں میں. سچ گروتھ ان ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن فینانس ان سچ اے پیریڈ ہیز نیور بین وٹنس ان دا کنٹریز ہسٹری. اس طرح کی جو گروتھ ہے ہاؤسنگ اور تعمیر کی جو فینانس ہے اس میں پچھلے پیریڈ میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی ملک کی تاریخ میں. دا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریڈز، یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان بینک ایسوسیشن نے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنکچویشن کی ایک ٹائپ ہے. یہاں پہ کسی چیز کو جب کوٹ کرنا ہو تو ہم انورٹڈ کاما سے شروع کرتے ہیں، انورٹڈ کاما سے بند کرتے ہیں. دا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریڈز، یہ ہم سٹارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں سینٹینس کے، لیکن یہاں پہ سینٹینس کے اینڈ پہ لکھا گیا ہے. اٹ سیز دی بینک فنانسنگ فار ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن از لائکلی ٹو انکریز سگنیفیکنٹلی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بینک فنانس کر رہا ہے گھروں اور تعمیر کے اخراجات کو، تو ان میں جو ہے بڑھاؤ ممکن ہے. ایز مارٹگیج فنانس ایکٹیویٹی انڈر دا میرا پاکستان میرا گھر اسکیم پکس اپ. پکس اپ کا مطلب ہوتا ہے ریز کرنا. مارٹگیج ہوتا ہے a legal agreement by which a bank, building society lends money at interest. تو بینک پاکستان میں جتنے بھی ہیں یہ عموماً انٹرسٹ پہ ہی قرضہ جات دیتے ہیں. تو یہ کیوں بڑھ جائے گی یہ فنانسنگ؟ کیونکہ یہ جو مارٹگیج فنانس ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے میرا پاکستان اور میرا گھر اسکیم کے تحت انکریز ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیٹا آن ہاؤسز بلڈنگ لونز پینٹس اے ڈفرینٹ پکچر. دو لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ہاؤس بلڈنگ قرضہ جات پہ، وہ ایک مختلف تصویر دکھا رہے ہیں. اٹ شوز، یہ ظاہر کرتے ہیں جو سٹاک ہے ہاؤس فنانسنگ کا سٹیزن کے لیے وہ رائز ہوا ہے، انکریز ہوا ہے صرف 13.7 بلین سے لے کے 93.5 بلین تک. اگر ہاؤس بلڈنگ ایڈوانسز جو بینک امپلائیز کو دیے جاتے ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے ڈبل ڈیشز کے ذریعے بتاتا ہے کہ کتنے وہ ایڈوانس دیے جاتے ہیں. ان کا سٹاک ہے 25 بلین روپیز. اگر اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو ٹوٹل ہاؤسنگ فنانس کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑھے گا صرف روپیز 38.8 بلین سے لے کے روپیز 228.3 بلین تک. جو کنسٹرکشن لونز ہیں ڈیولپر بلڈرز اور ریزیڈینشیل بلڈنگز کے لیے جو دیے گئے ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں 11 بلین. ڈیٹا ڈسکریپنسیز اپارٹ، یہ جو اعداد و شمار میں تضاد ہے، ڈسکریپنسی ہے، انکنسسٹنسی ہے، ڈفرینس ہے، ویریئنس ہے، اس کے علاوہ there is little doubt، اس میں تھوڑا سا شک ہے that mortgage finance is slow to grow
یا جو مورٹگیج فنانس ہے، جو انٹرسٹ پہ لون دیا جاتا ہے، یہ بہت آہستہ سے گرو کرے گا، بڑھے گا ڈسپائٹ ٹیکس اینڈ انٹرسٹ ریٹ انسینٹیوز اینڈ ہاؤسنگ سبسڈیز اناؤنسڈ اے ایئر بیک فار ڈیولپرز، جو کہ ٹیکس اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، اس پہ جو انسینٹیوز دیے گئے تھے، جو اس پہ سبسڈیز دی گئی تھی حکومت کی جانب سے پچھلے سال ڈیولپر کے لیے، بلڈرز کے لیے اور پوٹینشیل ہوم اونرز کے لیے، اس کے باوجود یہ بہت ہی سلولی گرو کر رہا ہے۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ ریکوائر کرتا ہے بینک سے کہ وہ بوسٹ کریں اپنا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے فنانس پورٹ فولیو کو ایٹ لیسٹ کتنا 5% آف دیئر پرائیویٹ سیکٹر ایڈوانسز۔ کب تک؟ اینڈ آف 2021 تک دے اپیئر ریلیکٹنٹ ٹو کمپلائی، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ بینک اس طرح کے قرضہ جات دینے میں محتاط نظر آتے ہیں۔ فار اسٹارٹرز the bank are not comfortable with the existing foreclosure laws۔ اگر ہم دیکھیں تو جو بینک ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں فورکلوجر لاز کے ساتھ۔ فورکلوجر لاز ہوتے ہیں ایسی لیگل پروسیسز یا پروسیڈنگ جس میں جو قرضہ دینے والے ہوتے ہیں وہ کاوشیں کرتے ہیں اپنا لون کو، بیلنس کو ریکور کرنے کی۔ تو یہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو سکتا ہے، وہ جس کو گروی بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر کسی دوسرے ذرائع سے بھی، لیکن یہ لاز بینک کہتے ہیں کہ وہ مطلب ایفیشینٹ نہیں ہیں اینڈ وانٹ اے میکانزم ویئر دے کین ریپوزیس دی پراپرٹی وداؤٹ انوالونگ دا کورٹس ان دا کیس آف ڈیفالٹ۔ تو وہ ایک ایسا طریقہ کار، ایسا میکانزم چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی جو پراپرٹی ہے، اپنا لون ہے، وہ واپس حاصل کر سکیں کورٹس یا عدالتوں کو انوالو کیے بنا ان کیس آف ڈیفالٹ۔ کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو لوگ قرضہ جات لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس پہ اسٹے آرڈر لے دیتے ہیں اور اس طرح بینکس جو ہیں وہ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں۔ The most potential homeowners are not bankable as lack a credit payment history۔ bankable کا مطلب ہوتا ہے reliable۔ جو potential homeowners ہیں یا future homeowners آپ کہہ سکتے ہیں، possible homeowners ہیں، وہ reliable نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس جو credit payment history ہے وہ نہیں ہے۔ مزید برآں کیا، مور ایور کیا، جو housing supply gap ہے ڈیولپر کے درمیان، وہ پریپیئر نہیں ہے اس طرح کا رسک لینے کے لیے جب تک کہ وہ سرٹین نہ ہو کہ ان کی ڈیمانڈز کو کنفرم کیا جائے گا۔ گورنمنٹ نے ریسنٹلی انکریز کیا ہے انٹرسٹ ریٹ سبسڈی کو تاکہ وہ پش دے سکیں اس ہاؤسنگ سکیم کو، اس کے علاوہ بوسٹ کر سکیں جو پرسپیکٹیو ہوم اونرز ہیں ان کی فنانسنگ لیمٹس کو، جو پوٹینشیل ہوم اونرز ہیں۔ بٹ دا امپیکٹ وڈ ناٹ بی نون امیڈیٹلی، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ فوراً نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈ ناٹ کو کوما لگا کے کانٹریکٹ کر دیا گیا ہے۔ کانٹریکشنز کو آپ اپنے ایسے میں یوز نہیں کر سکتے، آپ پورا لکھیں گے وڈ ناٹ۔ دا اسٹیٹمنٹ مینشن، اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے جو میئرز ہیں ٹیک کی گئی ہیں ٹو ریڈریس۔ ریڈریس کا مطلب ہوتا ہے ازالہ کرنا، ریکٹیفائی کرنا، کریکٹ کرنا۔ لون سیکرز کی جو شکایات تھی ان کو ازالہ کرنے کے لیے جو اسٹیٹمنٹس یا اقدامات کیے گئے ہیں، اور ایک ماڈل ڈیولپ کیا گیا ہے فار انکم اسیسمنٹ اور کریڈٹ وردینس کے لیے، کریڈٹ کی وردینس کے لیے ایویلویشن بیسڈ آن ڈیمانسٹریٹڈ ایکسپینسز۔ تو یہ ایویلویشن جو ہوئی ہے، ایویلویشن ہوئی ہے تو یہ کس کی بیس پہ ہوئی ہے؟ رینٹ کی جو ادائیگیاں کی جاتی ہیں اور یوٹیلٹی بلز کی ادائیگیاں کی جاتی ہیں، اس کی بیس پہ ان کمپلینٹس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ بٹ دیز میئرز ول ہیلپ ناٹ اونلی سو مچ، لیکن یہ جو اقدامات ہیں یہ زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوں گے، مددگار نہیں ہوں گے۔ اے بیٹر آئیڈیا از ٹو ڈیولپ مور افیکٹو فورکلوجر لاز۔ تو بہتر سجیشن دیتا ہے آتھر کہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ فورکلوجر لاز بہترین قسم کے ڈیولپ کیے جانا چاہیے جو کہ زیادہ اثر انداز ہوں۔ ٹو گیو بینکس کانفیڈینس، تاکہ جو بینکس ہیں ان کو یہ کانفیڈینس دیا جا سکے، اعتماد دیا جا سکے، بسائڈ پشنگ دوز ہو ہیو یوزڈ دی ایمنیسٹی، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو پش کیا جائے جو کہ ایمنیسٹی کو یوز کرتے ہیں۔ ایمنیسٹی ہوتا ہے عام معافی کو یوز کرتے ہیں، پارڈن کو یوز کرتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ میں اکارڈنگ ٹو سائز آف گین، اپنے فوائد کے مطابق دے ہیو ریپڈ، جو کہ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ یہ جی بریف انالیسس تھا 29 اپریل کے ایڈیٹوریلز کا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔